बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिब वफाकी। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें, और इन ख़बरों का ताल्लुक़ पाकिस्तान से भी है, क्योंकि इस वक्त दो महाज़े जंग जो हैं उनके लिए स्टेज तैयार किया जा रहा है, और अब ऐसे लग रहा है कि ये खूनी जंग जो है वो किसी भी लम्हे छिड़ सकती है। अमेरिकन प्रेसिडेंट बाइडन ने एक वीडियो कॉल की है अपने यूरोपीय ममालिक के सरबराहान के साथ, और उसमें एक नए फ़ौजी इत्तेहाद की बात की है, और ये फ़ौजी इत्तेहाद जो है वो रूस के ख़िलाफ़ लड़ेगा। और रूस के ख़िलाफ़ क्यों लड़ेगा? यूक्रेन में इस वक्त मामला गंभीर हो चुका है, और इसमें अब इंडिया भी एक सैंडविच के तौर पे आएगा, और इंडिया के लिए एक मुसीबत खड़ी हो गई है यूक्रेन जंग में कि वो रूस की हमायत करे या रूस की मुखालफत करे, क्योंकि अमरीकी हुक्काम का राब्ता हुआ है इंडियन हुक्काम से, और उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये कहा है इंडिया से कि जनाब आप वाज़ेह तौर पे रूस की मज़म्मत करें और अपना स्टेटमेंट रूस के ख़िलाफ़ जारी करें, रूसी जारहियत के ख़िलाफ़, जो कि अभी हुई नहीं है। और चूँकि यूक्रेन का मामला आपको बता दूं कि यूक्रेन रूस सोवियत यूनियन, माजी का जो सोवियत यूनियन उससे एक अलग मुल्क हुआ, रूस से आज़ादी हासिल की, लेकिन अब यूक्रेन को नेटो में शामिल करने की बात की जा रही है। रूस मज़ाहमत कर रहा है कि नेटो में शामिल करने का मतलब ये है कि मगरबी मुल्कों की फ़ौज जो है वो किसी भी लम्हे जब चाहे वो यूक्रेन के बॉर्डर पे, रूस के बॉर्डर पे आ सकती है। तो सूरत हाल बड़ी दिलचस्प, बल्कि काफ़ी गंभीर है, दिलचस्प तो नहीं कहना चाहिए, गंभीर है। वो यूक्रेन पर हमले करने वाले रूसी फ़ौजी कहते हैं जी घर नहीं जाएंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म ने ये ख़िताब किया है हाउस ऑफ कॉमन्स, यानी कि दारुल उमरा में, जो उनकी कौमी असम्बली कहलाती है, वहाँ पे ख़िताब किया है और रूस को ख़बरदार किया है कि अगर उसने यूक्रेन पे हमला किया तो ऐसी सूरत में जो वापस हमला किया जाएगा बरतानिया और इत्तेहादियों की तरफ से, उसमें रूसी फ़ौजी वापस नहीं जा सकेंगे। ये एक खुली वार्निंग दे दी है और ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल की है, क्योंकि ये जहन में रखिए कि रूस के 1 लाख फ़ौजी जो हैं, 1 लाख से ज़ायद फ़ौजी यूक्रेन की सरहद पे हैं, फ़ौजी मशक़ों में मसरूफ़ हैं। रूस, चीन, ईरान ये भी फ़ौजी मशक़ें कर रहे हैं और अपने मसल दिखा रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब नेटो, अमेरिका ये भी एक दूसरी साइड पे अपनी फ़ौजी मशक़ों में मसरूफ़ हैं। अमेरिका इसमें गू मगू की कैफियत में मुब्तला है कि अमेरिका ने एक तरफ कहा है कि अगर रूस ने हमला किया तो वो अपने फ़ौजी जो है वो भी उसके ख़िलाफ़ उतारेगा मैदान में, 8,500 फ़ौजी, लेकिन साथ ही एक शर्त आयद की है, और वो शर्त ये आयद की है कि अमेरिका सिर्फ़ उसी सूरत में अपने फ़ौजी मैदान में उतारेगा अगर यूरोपीय यूनियन और यूरोपीय ममालिक जो हैं वो भी और नेटो भी इस मैदान में अमेरिका का इत्तेहादी बनने के लिए तैयार हो, तब ये काम होगा, अदरवाइज़ नहीं। उसकी वजह यह है कि तकरीबन जो इनके पास इत्तलात हैं और जो नैरेटिव किया जा रहा है, बिल्ड किया जा रहा है, उसके मुताबिक ये है कि रूस जो है वो यूक्रेन के दारुल हुकूमत में कुछ टारगेट्स उसने सेट किए हुए हैं, और वो वहाँ पे हमलावर होगा और वहाँ पे हमला किया जाएगा। और इस यूक्रेन की गवर्नमेंट को हर सूरत में बाज रखना है कि वो किसी भी सूरत में नेटो में शामिल ना हो और यूरोपीय यूनियन, मगरबी मुल्कों का जो फ़ौजी इत्तेहाद है उसमें मत जाए। और उससे बाज रखने के लिए रूस जो है वो हर मुमकिन हद तक जाने के लिए तैयार है, क्योंकि अब तक की सिफारती कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं, मुलाकातें नाकाम हो चुकी हैं, और ख़ास तौर पे जो बरतानवी वज़ीर आज़म का स्टेटमेंट है ये काफ़ी क्या कहना चाहिए, बिल्कुल खुली धमकी है। और यूक्रेन पर अगर हमला हुआ तो रूस के कितने ही बेटे अपनी माँओं के पास वापस नहीं लौट सकेंगे। ये है बरतानवी वज़ीर आज़म का एक लबो लहजा। दूसरी जानिब जो सिचुएशन है जी, अमरीकी प्रेसिडेंट बाइडन ने गुफ्तगू की है एक वीडियो कॉल, और इस वीडियो कॉल में बरतानवी वज़ीर आज़म थे
فرانسیسی صدر، جرمن چانسلر، اٹلی کے وزیر اعظم، پولینڈ کے صدر اور نیٹو کے سربراہ یہ شامل تھے۔ یورپی رہنما اور چارلس میچل بھی اس میں موجود تھے۔ یہ گفتگو انہوں نے کی۔ تو امریکن پریزیڈنٹ نے جو ویڈیو کال کی ہے، اس ویڈیو کال میں برطانوی وزیر اعظم تھے، فرانسیسی صدر، جرمن چانسلر، اٹلی کے وزیر اعظم اور پولینڈ کے صدر اور نیٹو کے سربراہ شامل تھے۔ یورپی رہنما اس میں شامل تھے، چارلس میچل۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں امریکن پریزیڈنٹ نے جو گفتگو کی، تقریر کی، وہ اس میں یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ میرے لیے یہ بہت اہم ہے، بہت اچھی میٹنگ ہے، میں یورپی رہنماؤں سے مکمل اتفاق رائے رکھتا ہوں۔ ان رہنماؤں نے بڑھتی ہوئی روسی جارحیت کو مد نظر رکھتے ہوئے عالمی اتحاد کی اہمیت پہ اتفاق کیا ہے۔ روسی مداخلت کی صورت میں تمام رہنما اتحادیوں کی جانب سے جلد رد عمل پر متفق ہیں، جس میں روس کے خلاف سخت پابندیاں بھی شامل ہوں گی۔ یہ امریکن پریزیڈنٹ نے ایک اندیا دیا، جبکہ بورس جانسن نے اس میں کہا کہ انٹیلیجنس اطلاعات کے مطابق روس یوکرین کے دارالحکومت پہ حملے کا پروگرام بنا رہا ہے اور اس میں 60 روسی گروہ جو ہیں وہ یوکرین کی سرحد پر ہیں، اور ہمیں کرملن اور روس پر واضح کرنا ہوگا کہ یہ ایک تباہ کن اقدام ہوگا۔ تو اس طریقے سے یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں، لیکن جو ان فیکٹ دوسری طرف حقیقت ہے وہ پینٹاگون نے ایک واضح میسج دیا ہے، اور پینٹاگون نے میسج یہ دیا ہے کہ امریکی فوجی صرف اس صورت میں آئیں گے میدان میں جب امریکی فوجیوں کا یوکرین میں فی الحال وہ کہتے ہیں جی تعیناتی کوئی نہیں ہوگی، اور اس صورت میں ہوگی اگر فوجی اتحاد بنتا ہے تو۔ اور کچھ نیٹو ممالک جیسے ڈنمارک، اسپین، فرانس اور نیدرلینڈ مشرقی یورپ میں دفاعی اقدامات کے سلسلے میں جنگی طیارے اور دیگر شپس بھیجنے کی تیاری بھی کر رہے ہیں، لیکن فی الوقت جو ہے امریکیوں کا ایسا ارادہ نہیں ہے۔ اس سے ظاہر یہی ہوتا ہے کہ جب تک سب اکٹھے نہیں ہوں گے تب تک امریکہ اس میں عملاً حصہ نہیں ڈالے گا۔ دوسری جانب امریکی ایک جنگی طیارے کو بحری بیڑے پر لینڈنگ کے وقت ہی حادثے کا شکار ہو گیا ہے، 7 اہلکار اس کے زخمی ہو گئے ہیں، اور پائلٹ نے بڑی مشکل جان بچائی اور اس کو بھی ایک ریسکیو آپریشن کے ذریعے پھر کھلے سمندروں سے محفوظ کیا گیا۔ یہ طیارہ تھا F-35 اور بحری بیڑے میں یہ اس نے لینڈ کرنا تھا، امریکی بحری بیڑا، اور لیکن وہ اس وقت حادثے کا شکار ہوا اور 7 امریکی فوجی اہلکار جو ہیں وہ زخمی ہوئے۔ طیارے کے پائلٹ نے بحفاظت اپنے آپ کو نکالا، پائلٹ کو پھر امریکی بحریہ کے ہیلی کاپٹر نے سمندر سے ریسکیو کیا، اور یہ بحری بیڑے پر لینڈ کر رہا تھا، اور یہ امریکی بحری بیڑا جو ہے وہ ساؤتھ چائنا سی میں موجود تھا۔ یہ تو ہے جو روس اور مغربی ملکوں کے درمیان ایک سٹیج تیار کیا جا رہا ہے جنگ کا، امریکہ اس میں پیش ہے، لیکن ایک اور جنگی میدان بھی سج رہا ہے، اور وہ جنگ جو ہے یمن کی جنگ پھیلتے پھیلتے اب UAE تک پہنچ چکی ہے، اور اب ایک اور حملہ ہوا ہے۔ حوثی باغیوں نے ایک اور حملہ کیا متحدہ عرب امارات کے شہر ابو ظبی میں، اور اس میں جو اب ڈیٹیلز آ رہی ہیں وہ کافی خطرناک ہیں، وہ اس سینس میں کہ متحدہ عرب امارات اور امریکی حکام نے اب اس بات کی تصدیق کی ہے کہ حوثی باغیوں نے جو ابو ظبی میں حملہ کیا وہ الزفرہ فوجی اڈہ ہے جس کو وہ نشانہ بنانا چاہ رہے تھے، جو کامیاب نہیں ہوئے، اور اس فوجی اڈے میں یہ امریکی فوجی اڈہ ہے، اور اس میں تقریباً 2000 امریکی اہلکار تعینات ہیں، اور اس حملے کو روکنے کے لیے اماراتی فوج اور امریکی حکام جو ہیں، امریکی ساختہ پیٹریوٹ میزائل جو ہیں وہ داغے گئے، وہ استعمال ہوئے اور اس حملے کو ناکام بنایا گیا۔ یہ امریکی حکام نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے، اور یہ ایک ہفتے میں دوسرا حملہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے حوثی باغیوں کو اتنی ہمت کون دے رہا ہے اور اتنی جرأت کون دے رہا ہے، اور ایسا جدید ترین اسلحہ کون دے رہا ہے جو کہ وہ اس حد تک آ گئے کہ اب UAE کے ابو ظبی شہر میں حملے کر رہے ہیں۔ اور یہ ذہن میں رکھیے کہ ابو ظبی جہاں سے یہ حوثی باغیوں نے میزائل داغے ہیں،
یہ ابو ظبی سے 1500 کلومیٹر دور ہے جو یمن کا دارالحکومت ہے، تو ان کے پاس ایسے بیلسٹک اور دیگر خطرناک میزائل موجود ہیں جو کہ اتنی دور تک مار کر رہے ہیں۔ حوثی باغیوں کے فوجی ترجمان نے واضح کیا، انہوں نے کہا کہ الذوالفقار بیلسٹک میزائل داغے گئے ہیں اور ساتھ ساتھ دبئی میں ڈرون بھی لانچ کیا، تاہم UAE کے حکام نے اس کی نفی کی ہے۔ البتہ انہوں نے یہ کہا حوثی باغیوں نے کہ ہم متحدہ عرب امارات میں کام کرنے والی غیر ملکی کمپنیوں اور سرمایہ کاروں کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ یہاں سے چلے جائیں، کیونکہ اب یہ غیر محفوظ ہیں اور یہ واضح ہو گیا ہے کہ ہم جہاں چاہیں جس کو چاہیں نشانہ بنا سکتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ کافی خطرناک ہو چکا ہے اور اب اس پہ سعودی عرب، UAE اور امریکی حکام سوچ رہے ہیں، لیکن UAE اور سعودی عرب ادروائز بھی سوچ رہے ہیں کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے اور یہ جنگ کو اتنا کیوں یہ پھیلایا جا رہا ہے۔ اور لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جب امریکی حکام سے پوچھا گیا حوثی باغیوں کے بارے میں کہ کیا، کیونکہ اس کی تصدیق واشنگٹن میں بھی کی گئی اور ان سے پوچھا گیا کہ کیا حوثی باغیوں کو آپ ایک دہشت گرد تنظیم قرار دے رہے ہیں، کیا پریزیڈنٹ بائیڈن اپنے اس فیصلے کو واپس لیں گے جو انہوں نے دہشت گرد تنظیم اس کو ہٹا دیا تھا، تو اس کا جواب کوئی نہیں دیا گیا اور اس کی تصدیق نہیں کی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ دال میں کالا کالا موجود ہے، جس کی وجہ سے یہ ایک نیا جنگی سٹیج تیار کیا جا رہا ہے۔ ایک اور خبر جی، آج 26 جنوری ہے اور بھارت کا یوم جمہوریہ ہر سال وہ مناتے ہیں یوم جمہوریہ 26 جنوری کو، کیونکہ 26 جنوری 1950 کو انہوں نے دستور بنایا تھا اپنا اور اس میں اس انڈیا کو جمہوریہ قرار دیا تھا۔ وہ یہ ہر سال مناتے ہیں، لیکن اس سال بلکہ کئی سالوں سے یہ متنازع بنتا جا رہا ہے اور اس سال بھی یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ منانے کی بات کی جا رہی ہے، اور مقبوض آبادی میں بسنے والے لوگ اور دیگر ملک کے دیگر حصوں میں جو مینورٹیز ہیں اور جن پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، وہ اس کو یوم جمہوریہ نہیں بلکہ یوم سیاہ کے طور پہ منا رہے ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ہمارے پڑوسی ملک میں کافی ظلم ہو رہا ہے، انسانی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں اور انسانی حقوق کے خلاف جو آواز اٹھ رہی ہے اس کو بھی دبایا جا رہا ہے۔ اور نہ صرف یہ پولیٹیکلی بلکہ کووڈ پہ بھی جو آوازیں اٹھیں اور وہاں پہ غداری کے مقدمات درج کیے جا رہے ہیں، وہاں پہ اقلیتیں کافی مصیبت کا شکار ہیں، اور اس لیے تمام جو اقلیتیں ہیں وہ اب اکٹھی ہوتی جا رہی ہیں، متحد ہوتی جا رہی ہیں۔ خالصتان کا آپ کو معلوم ہے کہ ریفرینڈم چل رہا ہے، فی الحال وہ انڈیا سے باہر ہو رہا ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس کی جو تپش ہے وہ اندرون ملک بھی پہنچے گی۔ تو یہ ہے صورتحال، یہ تھی خبریں آپ کے لیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔